السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، جو امریکہ کی سلامتی ٹیم ہے اس کا ایک اجلاس ہو چکا ہے۔ اس اجلاس کے بعد جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں ان کا کہنا تھا، جو کیرولین وائٹ ہیں، کہ جو امریکی صدر ہیں وہ ایرانی تجویز سے خوش نہیں ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے ایران نے تجویز دی تھی یا یہ جو جن مسائل کا شکار ہے دنیا اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ ابھی جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، ایرانی جو تجویز ہے اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ ابنائے ہرمز کی بندش جو ہے وہ اب ٹاپ پرائرٹی لے چکی ہے۔ جو امریکی صدر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا، ویسے تو انہوں نے اپنے انداز سے اس کو مولڈ کیا ہے کہ ایران اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے اور اس ابنائے ہرمز کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بہرحال جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں انہوں نے جو سیکوینس بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے جو تجویز پیش کی ہے اس میں پہلا معاملہ جو ہے وہ جنگ کے خاتمے کا اور دوبارہ حملے نہ کرنے کا، اور پھر تیسرا جو ہے وہ ابنائے ہرمز کا معاملہ، اور چوتھا پھر انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر سے متعلق بات چیت کیے جانے کی بات کی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میری نظر میں تو منطق، ذاتی میری رائے ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایز سچ اس طرح کی کوئی اوپینین ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ ابنائے ہرمز اس وقت مین بون آف کنٹینشن ہے پوری دنیا کے لیے، یہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ صرف اسرائیل اور امریکہ یا ایران کے درمیان نہیں ہے، اس سے نہ صرف خلیجی ریاستیں، یورپ، بلکہ ایشیائی ریاستیں جو ہیں یہ سب اس سے برے طریقے سے متاثر ہیں۔ تو منطق تو یہی کہتی ہے کہ پہلے ابنائے ہرمز پر ہی بات کی جانی چاہیے۔ خاص طور پر دیکھیے، جنگ شروع ہونے سے پہلے ابنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی، ایران نے اسے بارگین چپ کے لیے طور پہ استعمال کرتے ہوئے پہلے اس کی بندش کی، پھر امریکہ نے بھی اس کو بارگین چپ کے لیے استعمال کیا اور اس نے ایرانی بندش کے اوپر ناکہ بندی کر دی۔ تو اب جب کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، تو ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے سی بی ایمز کے طور پہ بھی پہلے یہی بات کی جائے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ بندی کی بات، توسیع کی بات آ رہی تھی، اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی جب ایران نے ابنائے ہرمز کی بندش ختم کی تھی تو امریکہ نے ایکچولی ناکہ بندی ختم نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے ایران نے دوبارہ ابنائے ہرمز بند کر لی۔ اب سب سے بڑا معاملہ جو ہے، چونکہ پوری دنیا کا سٹیک اس کے ساتھ انوالو ہے اور پوری دنیا اس سے ڈسٹربڈ ہے، اس لیے جو منطقی طور پر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلا معاملہ ابنائے ہرمز کی بندش کو ختم کرنا اور امریکی ناکہ بندی کو ختم کرنا ہی ہونا چاہیے۔ بہرطور اس معاملے کے اوپر اور جو تجاویز سامنے آئی ہیں کس حد تک یہ قابل عمل ہے، کیونکہ فریم ورک ایران کی طرف سے آ گیا ہے۔ امریکہ کا آج بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اجلاس اسی سلامتی کونسل کے جو مشیر ہیں وہ بیٹھیں گے اور پھر کوئی واضح بات جو ہے وہ سامنے آئے گی، لیکن جو اب تک کی سچویشن ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر ہیں عالمی امور کے حامد المشرقی صاحب، خالد فاروقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں جو اس وقت معاملات ہو رہے ہیں ویسے بھی مڈل ایسٹ کے اندر، محسن ظہیر صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں، واشنگٹن سے ہمیں نیو یارک سے جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے جو میں چاہوں گا کہ جو حامد المشرقی صاحب، جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے، اگرچہ کہ امریکی صدر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران تباہ ہو گیا اور اس لیے اب نیا ہرمز کھلوانا چاہتا ہے، جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی وہ جو دیگر معاملات ہیں ان کو پرائرٹی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ تجاویز آئیں یا تجویز آئی، اس کے بعد سلامتی کونسل کا مشیروں کا اجلاس بھی ہوا، اس میں وہ زیر غور اور زیر بحث بھی رہیں، تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کم از کم جو تجویز سامنے آئی تھی وہ بحث کرنے لائق، غور کرنے لائق تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت تجویز ایران کی طرف سے آئی ہے یہ کوئی قابل قبول حل بن سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ نوشاد صاحب۔ دیکھیے جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جو بات یہ ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ خوش نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ناراض نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہے سے مراد یہ ہو گئی کہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی بھی بہت ساری اب مجبوریاں بن رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے، مئی کا مہینہ چڑھنے والا ہے، ان کا آگے جو ایون امریکن جو بجٹ ہے وہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے، اور امریکہ کے اندر جس طرح آپ کو پتہ ہے ڈیزل کی پرائس کہاں چلی گئی ہے پر گیلن اور سارا کچھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح طور پر امریکہ کو اتنی ہی فیس سیونگ چاہیے، اتنی ہی ضرورت ہے اس پر جنگ بندی کی جتنی کہ اگر وہ کہتا ہے کہ ایران کو ہم نے تباہ کر دیا اور یہ کر دیا، اس سے زیادہ ضرورت
امریکہ کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی اجلاس ہوا ہے نا, اس کے اندر بڑی ایک نمایاں چیز ہے, وہ ہے پیٹ ہیگزیت کا بیٹھنا, وہ ہے اس کے اندر مارکو روبیو کا بیٹھنا. اس کے اندر جو ایک چیز بڑی کریٹیکل ہے وہ ہے کہ یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے نا کہ جی ہم نے ایران کو شاید سبق سکھا کے اس کو مجبور کر لیں گے, تو یہ سلامتی ان کی کمیٹی کو سمجھ آنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا کلیئر میسج چلا گیا ہے کہ اگر عباس عراقچی صاحب پاکستان آئے ہیں 24 گھنٹوں میں 2 بار آئے ہیں, تو انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ وہ نیبرز کا بھی احترام کرتے ہیں, پاکستان کا بھی لحاظ اور محبت اور احترام کرتے ہیں, اور وہ ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دیئر پریسٹیج. وہ اپنی جو انہوں نے جنگ جیت کر یا جنگ لڑ کر جو عزت اور توقیر حاصل کی ہے دنیا کے سامنے, ایک امریکہ جیسی قوم کو اتنی بڑی مائٹ کو جس انداز میں انہوں نے دھول چٹائی ہے, وہ اس کے اوپر اب کمپرومائز نہیں کریں گے. امریکہ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جو عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت کیا کیا باتیں طے ہو رہی تھی. اس کے اندر اسٹریٹ آف ہرموز کا کوئی ذکر نہیں تھا, نہ ان کے وہم و گمان میں تھا, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جے ڈی وینس نے باقاعدہ ڈانٹا ہے نیتن یاہو کو جنگ کے شروع کے دنوں میں کہ آپ نے ہمیں مس کیلکولیٹ کیا, مس گائیڈڈ کیا, اور آپ نے کہا جی ایران کی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو, یعنی کہ آپ نے ہرموز کو بند کرے, اور آج پوری دنیا اس مصیبت کا شکار ہو گئی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے ایران کا موقف ہے وہ زیادہ فیئر ہے کہ جی میں اگر اپنی اس کی ناکہ بندی کھولتا ہوں تو امریکہ بھی بحری ناکہ بندی کھولے, اور کوئی نہ کوئی میکنزم تیار کیا جائے جس کے تحت کوئی ٹول اور ٹیرف ہو, اور اس کے تحت عمان سے انہوں نے بات کر لی ہے. عباس عراقچی نے رشیا سے انہوں نے ساری چیزیں ایک طرح سے انڈورس کرا لی ہیں, یورینیم کے حوالے سے رشیا سے چیزیں سیٹل کر لی ہیں ایران سے, جو کہ امریکہ اور باقیوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. یہ روس کی بات پہ میں چاہوں گا کنٹرول کے حوالے سے میکنزم ڈیزائن میں یہ چاہوں گا احمد مشرقی صاحب, یہ جو روس کی خاص طور پر جو ملاقات ہے, کیونکہ پوٹن صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے, تو ممکن تو روس کے لیے بہت کچھ ہے, چین کے لیے نہ بھی ہو تب بھی روس کے لیے بہت کچھ ممکن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مذاکرات ہوئے پوٹن اور عراقچی صاحب کے درمیان, یہ جو ایک میسج کنوے کیا گیا کہ روسی صدر ایرانی وزیر خارجہ کو مل رہے ہیں, وہاں پروٹوکول کو بھی دھیان نہیں رکھا گیا, ملاقات کی گئی جن حالات میں ہوئی, اس سے امریکہ کے اوپر کتنا پریشر, اور وہ کیا امریکہ کیسے لے رہا ہے اس ملاقات کو؟ نشاط صاحب, وہ بڑا کلیئر میسج گیا ہے کہ روس جو ہے وہ پہلے بالواسطہ طور پر کھڑا تھا اور اب ڈائریکٹ کھڑا ہے, اب بالکل ایران کے پیچھے کھڑا ہے, جو بھی گارنٹی ایران چاہے گا وہ روس دے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی جگہ پر بھی امریکہ یا اسرائیل اب مس کمٹمنٹ کریں گے تو وہ خالی ایران کے ساتھ مس کمٹمنٹ نہیں ہوگی, جیسے کہ معاہدے کی بات کرتے کرتے ایران پہ 3 بار انہوں نے بمباری کر دی. اب کچھ بھی ایسا کریں گے تو ایک طرح سے وہ روس اور باقی گارنٹورز, اس کے اندر چائنا بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, ان کے ساتھ بھی مس کمٹمنٹ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایران نے بڑا واضح طور پر کہا, اور پوٹن نے جنگ کے 3 ہفتے میں یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران اپنی یورینیم میرے حوالے کرنے کو تیار ہے. سو ایران کی یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ یا تو وہ یورینیم کو ڈائلیوٹ کر کے لیس دین 3% پہ لے جائے گا, جو صرف میڈیسن پرپس کی یورینیم رہ جاتی ہے, اور یا پھر وہ رشیا کے حوالے کرے گا جس کے اگینسٹ وہ پوری دنیا سے اپنی سینکشنز ختم کروائے گا اور بہت سارے بینیفٹ لے گا. لیکن اگر وہ سوچا جائے کہ جو صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے حوالے کی جائے, اور صدر ٹرمپ نے جو بڑی وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھڑ مار دی کہ جی $20 ارب کی یورینیم میرے پاس آنے لگی ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا نظر آ رہا. اور میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ ایونچولی مان جائے گا. دونوں اپنا اپنا ویٹ بڑھا رہے ہیں, دونوں کی آپٹکس کی جنگ ہے, اپنا اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایونچولی دونوں جنگ ختم کی طرف جائیں گے. مجھے اس ساری سچویشن میں یہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے کہ اسٹریٹ اوے ریجیکٹ نہیں کی گئی ایران کی تجاویز, رشیا کی طرف سے ایک سیکیورٹی مل گئی ہے, عمان کے ساتھ ایک میکنزم طے ہو گیا ہے, پاکستان کے ساتھ مذاکرات کار کے حوالے سے اب پاکستان سالس کے رول کے طور پہ دونوں کی بات سن کے آگے بڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے خالد فاروقی صاحب, یہ جو اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دونوں فیس سیونگ, ایکچولی اپنے اپنے عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے, دونوں ایک ایسے ٹرموائل میں ہیں جہاں انہیں ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینی ہے. یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ جو ورکنگ پیپر دیا گیا یا جو تجویز دی گئی ہے, یہ اگرچہ کہ حامد صاحب کے نزدیک جو ہے یہ اس کے اندر کوئی قابل عمل معاملات آگے سامنے آ سکتے ہیں مذاکرات کے, آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے آج ایک خبر دیکھی ہوگی کہ یو اے ای جو ہے وہ اوپیک سے نکل گیا ہے. یو اے ای کا جو ٹلٹ ہے اسرائیل کی طرف, اور جو یہاں پہ یہ ایک ڈویژن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خاص طور پر جب بات کی جاتی ہے کہ سعودی عرب جو ہے
اور جو باقی قطر ہے یا باقی دیگر امپورٹنٹ مصر ہے، ترکیہ ہے، یہ جب ہے پاکستان کے ساتھ ہیں، بلکہ ایکچولی اس امن کے ساتھ ہیں جو پاکستان قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ جو یو اے ای کے کردار اگر رہتا ہے، اسرائیل، یو اے ای، بھارت، یہ جو اس قسم کا نیکسس ہے، یہ کس حد تک ڈسٹرب کر سکتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے اس نے تو اوپیک سے علیحدگی کا اعلان کیا، جی کیونکہ اس کے کوئی جو بھی تحفظات چل رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، جو بھی اس کے معاملات ہیں. دوسرا بڑا کام جو آج کے دن میں ہی ہوا ہے وہ عمان کا ہے، جی کہ کل جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، خلیجی سربراہی اجلاس جو ہو رہا ہے سعودی عرب میں، جی اس میں عمان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی سطح پر شرکت نہیں کرے گا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا ملک جو کہ سعودی عرب کا اتحادی تھا اس ریجن میں، وہ اس پہ شرکت نہیں کرے گا اجلاس میں. تو یہ ایک دھچکا ہے اور شاید نہیں ہے، یہ لوگ بڑی مشکلات کا شکار ہے پہلے سے ہی. جو ایران کی تجاویز ہیں اور ٹرمپ صاحب جو تجاویز اپنے لیے پھرتے ہیں، ان میں بہت فرق ہے، اور دونوں کے لیے ایک دوسرے کی تجاویز ماننا جو ہے اس وقت بہت مشکل. ٹرمپ جذباتی انداز میں یا پتہ کے انداز میں شاید نہ دیکھوں، کیونکہ جو ایران نے اب تک کھویا ہے، جو پایا ہے، وہ ایک شاباش اس نے ضرور لی ہے کہ ایران کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا، آپ نے کمال کر دیا، آپ نے تو مطلب یہ جیسے ابھی مشرقی صاحب نے کہا، بالکل یہ ہمارے خیالات کی ایک ترجمانی ہے، عمومی خیالات کی ایک ترجمانی ہے کہ بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اور امریکہ کے، اور یقیناً یہ امریکہ کو اتنی ریزسٹنس کی توقع نہیں تھی، لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ ایران کو نقصان کتنا ہوا. جو نقصان ایران کی معیشت کے لیے پہلے سے چل رہا تھا، اس سے مطلب اس کی ابھی کوئی ہم طے ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے پرسنٹ زیادہ ایران جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے. جو ملک خود سے کہہ رہا ہو کہ مجھے 275 ارب ڈالر تاوان چاہیے، یہ میرا نقصان ہوا ہے، تو اس کا مطلب پھر آپ دیکھ لیں کہ تباہی کس پیمانے پر ہوئی. اچھا اب اس ساری تباہی کے بعد تاوان کا کیسے، تاوان سے مراد کیا ہے آپ کی؟ تاوان سے مراد ہرجانہ، کہ جو اس کا نقصان ہوا ہے، جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ کمپنسیشن کی بات کریں آپ. بالکل ٹھیک، وہ بالکل وہ ہرجانہ ایک مانگ رہا ہے نا ایران. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے، اس سارے نقصان کے بعد اب کوئی آپ دو شرائط ایسی رکھ لیں جس کو ایران نے تسلیم کرنا ہے، کوئی بھی دو شرائط. کیا ایران وہ شرائط ماننے کے لیے اس وقت ذہنی طور پر ایرانی قیادت تیار ہے؟ نہیں تیار ہو سکتی، اس لیے کہ ایران میں قیادت نے ایک تاثر یہ دیا ہے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی. اچھا انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک لمبے عرصے کے لیے ریزسٹنس کی ہے. ریزسٹنس کا میں پھر آپ کو کہوں کہ میں تھوڑا سا اور تلخی میں بات کروں گا، یعنی جو تلخ حقائق ہے ان کو دیکھتے ہوئے، کہ غزہ میں دیکھیے نا، غزہ میں ایک چھوٹی سی جمعیت تھی، اس نے کتنا مقابلہ کیا اسرائیل کا، اور ہم سارا عرصہ یہ کہتے رہے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس دوران غزہ کا بن گیا. تو جو لاسٹ غزہ میں ہوا ویسا ہی لاسٹ ایران میں بھی ہوا ہے. لیکن ایران کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، ایران سے کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی کہ وہاں کے عوام کن حالات میں ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو جلد از جلد سمیٹ لینا اور اس میں سے نکلنا ایرانی قیادت کی ایک بہت بڑی دانشمندی ہوگی. امریکہ بالکل اس کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے، کبھی مذاکرات ہوتے ہیں تو کبھی وہ آپ کے اوپر گن لے کے آ جاتا ہے. اچھا امریکہ کا یہ موقف نہ تو اصولی ہے، نہ انصاف پر مبنی ہے، نہ دنیا میں کسی کو اس کی فیور کرنی چاہیے، نہ حمایت. امریکہ آج ایک ملک کا دشمن ہے تو کل کسی دوسرے کا ہو جائے گا. ہمیں اپنا بھی خطرہ تھا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے خطرہ ٹلا ہوا ہے. سو معاملات یہ ہیں کہ جس میں معاملات یہ ہیں کہ ہمیں اس وقت اس کو یہ ریکویسٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی طرف آئیں اور مذاکرات جلد از جلد کریں اور فیصلہ کن اور حتمی مذاکرات کریں. اب یہ مذاکرات کا عمل بھی طویل اگر ہوتا ہے تو بحری ناکہ بندی جو ایران کی ہوئی ہے، اس نے بہت ڈیمیج کرنا ہے ایرانی معیشت کو، اور کر بھی رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جانب اگر اس وقت لوگوں کی ادھر شروع نہیں ہوا تو ترکی کی جانب ایران سے لوگ جائیں گے یا اب جا بھی رہے ہیں. سو یہ جو ایک نقصان ہے، اور اب اگر ایران نے نیوکلیر پروگرام کے اوپر آ کے تھوڑی سی بھی شرائط مان لی، اپنا یورینیم روس کے حوالے بھی کر دیا، تو ایران کی اپنی پبلک کا پریشر، ایرانی قیادت اپنی پبلک کا پریشر برداشت نہیں کر پائے گی. پراکسیز کا جہاں تک معاملہ ہوتا تھا، پراکسیز کا معاملہ جو حماس کا اور جو لبنان میں ہوتا ہے،
لبنان کا ایشو بھی دیکھنا آپ کو پڑے گا. دیکھیے ایک وقت تھا کہ فلسطینی جو تھے انہوں نے جارڈن میں جا کے پناہ لی تھی. جب جارڈن میں پناہ لی تو پھر یہ جو جس کو ہم بلیک سپٹمبر کہتے ہیں تو وہاں ریاست کے اندر ریاست بن گئی تھی. اسی طرح اگر آپ اس پہ وہ جو لبنان میں تنظیم ہے حزب اللہ اس کو دیکھیں تو آپ کو لبنان کی آپ کو جو خود مختاری ہے وہ کہاں نظر آتی ہے؟ اس پر تو حزب اللہ قابض ہے. تو کیا ایک ملک نے وہاں کے معاملات کو فیصلہ کرنا ہے یا ایک تنظیم نے کرنا ہے؟ ہم سٹیٹ ود ان سٹیٹ کی کہاں تک فیور کرتے رہیں؟ سو حماس کا ایشو اور تھا, حزب اللہ کا ایشو بالکل مختلف. اور آپ نے ہرمز کو کھلوانے کے لیے پوری دنیا ایک ہو رہی ہے. آپ نے ہرمز کے معاملے پر ایران کو جو فیور ملی, میرا خیال ہے چین بھی وہ فیور اس کی ایران کی, لیکن دیکھیے ایران سب سے سوری چین اس کی فیور نہیں کرے گا. چین بھی چاہے گا آپ نے ہرمز جو ہے جلد سے جلد کھولی جائے. جی جی یہ وہ ایشوز ہیں. اور امریکہ کو ناکہ بندی سے اس وقت روکنا یا اس وقت ہٹانا یا اس کی ناکہ بندی کا اقدام واپس لینا اس وقت ایرانی قیادت کے مفاد میں ہے. اس پہ انہیں بات کرنی چاہیے امریکہ کے ساتھ بھی, اور اس پہ نیگوسیشن کر کے اپنے عوام کو بھی پرابلم سے نکالنا چاہیے. یورینیم کی افزودگی کو کم کرنا یا یورینیم روس کے حوالے کرنا یا کسی اور ملک کے حوالے کرنا, یہ اقدام تو بالآخر ایرانی قیادت نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر کل کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے جلد از جلد کر کے ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا خالد فروخی صاحب. میں محسن صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, محسن صاحب یہ جو آپ اس وقت آپ وہاں نیو یارک میں ہیں, وہاں پر ہمیں سب پتہ ہے کہ وہاں پہ جو امریکی صدر پہ پریشر داخلی کتنا ہے اور جو خارجی کتنا ہے, لیکن یہ مارکو روبیو بہت عرصے سے سین سے غائب تھے. مارکو روبیو کی جو جسے کہہ لیں انٹری جو ہے یہ اس جو اب اجلاس ہوا ہے اس کے اندر کس حد تک سگنیفیکنٹ ہے, اور یہ جو اجلاس کیا گیا ہے اس کے اندر کس طرح کی ان پٹ جو اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ایکچولی ان مشیروں کی طرف سے کہا گیا ہے, کیا رائے دی گئی ہے امریکی صدر کو؟ دیکھیں جو پاکستان میں مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونا تھا جی وہ اس کی تیاریاں مکمل تھیں. یہاں سے وفد کی روانگی جو تھی وہ بھی آلموسٹ تیاری تھی, لیکن عین وقت پر روک دیا گیا. اور اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران ہمیں اب کال کرے جب بھی وہ ریڈی ہو تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اگرچہ دوسرا راؤنڈ جو ہے اس کو وہ منعقد نہیں ہوا, لیکن مذاکرات کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر ایران کی جانب سے آپ کو پتا کہ وہ پاکستان آئے 2 دفعہ, ان کے وزیر خارجہ, پھر عمان گئے, پھر رشیا گئے, پھر انہوں نے سعودی عرب, مصر سمیت اہم ممالک جو ہیں ان سے بھی رابطہ کیا. اس کے بعد ایران کی جانب سے پرسوں تجاویز موصول کیے جانے کی وائٹ ہاؤس کی جانب سے تصدیق کی گئی جی, اور پھر یہ کیا گیا کہ وائٹ ہاؤس کا کل نیو یارک میں واشنگٹن میں اجلاس ہوگا قومی سلامتی کا, اور وہ اجلاس ہوا. آج جو صدر ٹرمپ کی جانب سے ان کا جو سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل, اس پر 1 گھنٹہ پہلے جو ایک پوسٹ سامنے آئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ بالکل تباہی کے کنارے پر ہے اور وہ ہمیں ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ نئے ہرمز کو کھول دیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایران کی جانب سے جو تجاویز موصول ہوئی ہیں وہ اتنی خاطر خواہ نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں. سو جیسے ابھی فاروقی صاحب نے بھی بات کی کہ امریکہ کی جانب سے بھی اور کسی حد تک ایران کی جانب سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اور امریکہ کی جانب سے خصوصی طور پر دباؤ کو برقرار رکھتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے جس حد تک بھی ممکن ہے وہ تجاویز جو مطالبات ہیں انہیں پورا کیا جائے. سو اب یہ ہے کہ اب جو آج کی جو صورتحال ہے اس میں ایران کی جانب سے جو تجاویز تھیں ان پر بظاہر انہیں مسترد نہیں کیا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ خاطر خواہ ریکوائرمنٹ میٹس نہیں کرتی. سو انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ اپنی قیادت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ کر لیں گے ایران کے بارے. جی دیکھیں وہ جو نا ابھی جو پہلے بھی بات کر رہے تھے آپ کے ایک پینلسٹ, وہ بالکل صحیح ہے کہ امریکہ ڈیل کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ جس حد زیادہ سے زیادہ گین کر کے وہ ڈیل کرے.
سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ابھی جو پہلے مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس میں جو ڈپلومیسی ہو رہی تھی وہ اوپن تھی. ابھی کچھ عرصے سے خاص طور پر جو دوسرا راؤنڈ کینسل ہوا ہے اس کے بعد جو بڑی ایک کوائٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی. ہاں جی, ابھی بھی جو یہ سارے معاملات سامنے آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میڈیٹرز انوالو ہیں, جو ثالث انوالو ہیں, پاکستان ہے, رشیا ہے اور دوسرے جو ممالک ہیں, وہ سب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اب شٹل ڈپلومیسی اس وقت ہو رہی ہوگی. وہ پہلے ایک میسج لے کے واشنگٹن گیا, واشنگٹن کا میسج جو ہے وہ انہوں نے ایک قسم کا اوپن میسج دیا صدر ٹرمپ کی جانب سے, لیکن انہوں نے اعتراضات کیے ہوں گے. کیا کیا اعتراضات ہیں؟ سو معاملہ وہی نظر آ رہا ہے کہ جب وہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے تو آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کو نشاط صاحب غور کرنے کی کہ یہ جو آبنائے ہرمز کی وجہ سے دنیا بھر میں جو خاص طور پہ جو ایشیا کا کوریڈور ہے وہاں پر جو انرجی کرائسس آ رہا ہے, یورپ میں جو آ رہا ہے, وہ صرف وہاں پہ محسوس نہیں کیا جا رہا, وہ اب امریکہ میں بھی بڑے واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے. کل امریکہ کی جو بجٹ ایئر لائنز ہیں, جو بجٹ ایئر لائنز ہوتی ہیں جو کہ وہ سستی ایئر لائنز ہوتی ہیں, ان کے اندر زیادہ وہ چیزیں نہیں ہوتی, آئی مین فیسلٹیز نہیں ہوتی, بڑے کم کرائے ہوتے. ہاں جی. سو ان کی جانب سے صدر ٹرمپ کو باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ جیٹ فیول کی جو پرائسز ہیں ان میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے بعد جو بجٹ ایئر لائنز ہیں ان کا لیے آپریٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا. سو انہوں نے کہا ہے واشنگٹن یو ایس گورنمنٹ کو کہ آپ ہمیں $2.5 بلین جو ہے اس کا ریلیف دیں. $2.5 بلین ایک بہت بڑی رقم ہے, اور ایک بجٹ ایئر لائنز کے لیے جو کہ بہت بڑی ایئر لائنز تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال ہے. اور ان پر امریکہ میں بہت زیادہ فضائی سفر جو ہے وہ بہت سے لوگ ان پر انحصار کرتے ہیں. سو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دباؤ ایک طرف امریکہ بھی بڑھا رہا ہے لیکن اکنامک پریشر امریکہ پر بھی آ رہا ہے, اور یہ جو تمام معاملات ہیں یہ شٹل ڈپلومیسی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. جو ہمیں اس وقت اطلاعات مل رہی ہیں, جو خبریں مل رہی ہیں, جو باتیں سامنے آ رہی ہیں. سو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی جانب سے بال یو ایس کی کورٹ میں پھینکا گیا تھا, اور اب یہ دوبارہ ایران کی اور جو ثالثی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کورٹ میں واپس آیا گیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ توقع کریں گے آئندہ 48 گھنٹوں میں, 24 گھنٹوں میں یا کچھ زیادہ عرصہ بھی شاید لگے, ایک اور رسپانس بھی آئے گا. کچھ شاید نوک پلک کو اور سنوارا جائے, تجاویز کو کچھ ایران کی طرف سے یا امریکہ کا جواب آئے گا پراپر طریقے سے. دیکھیں امریکہ کے بارے میں آپ اگر ایک بات غور سے سمجھیں جو سب کو نظر بھی آنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو جنگ شروع کی تھی بڑے پیمانے پر اس کا سلسلہ روک کر اس نے آبنائے ہرمز تک جنگ کو محدود کر دیا ہے, اور جنگ کو انہوں نے مذاکرات کی میز سے اب ایک قسم کی ثالثی کے موڈ میں آ گئے. لیکن اس تمام صورتحال میں امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز پر کا ایک نہ صرف اس کو گھیرا تنگ کیا گیا ہے بلکہ ناکہ بندی کو سخت بھی کیا گیا ہے, اور امریکہ کے پہلے ایک جہاز ڈپلائے تھا, پھر دوسرا ہوا, اب تیسرا. ٹھیک ہے, میں حامد صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا. حامد صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے اس وقت آبنائے ہرمز کی بات ہے, ساری چیزیں آبنائے ہرمز کے گرد گھوم رہی ہیں. میں چاہوں گا ذرا شارٹ سا بریک لینی ہے مجھے. شارٹ سا آپ یہ جواب ضرور دیں کہ یہ بال کورٹ میں واپس ایران کی کورٹ میں آ جائے گی, جو امریکی رسپانس ہے وہ بھی آ جائے گا, لیکن جو ایران یہ سمجھتا ہے, ایران یہ کہہ چکا ہے, ان کے سپیکر جو باقر کالباف ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ مذاکرات کی میز پر ہاری ہوئی جنگ جیتنا چاہتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے اندر یہ جو بات ابھی محسن صاحب نے کہی ہے, ایران اپنے آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہارنے دے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں نشاط صاحب بہت مشکل ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ ایران کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ دو ایک طرح سے گروپس جو ہیں یا دو مختلف آئیڈیالوجیز حکومت میں ہیں. ایک پاسداران انقلاب ہے جس کے ساتھ باقر کالیباف ہیں اور مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں, جن کا خیال ہے کہ امریکہ کو بڑا سبق سکھا دیا گیا, امریکہ اگر جنگ بڑھاتا ہے تو اس میں ایران کا فائدہ ہے, مزید امریکہ کو بھی سبق سکھایا جا سکتا ہے, مزید اسرائیل کی بھی تباہی کی جا سکتی ہے. تو وہ ان کو جنگ شاید اتنا ان کا آئیڈیالوجی میں جنگ کو ختم کرنا کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف عباس عراقچی ہو گئے, مسعود پریزشکان ہو گئے, اور وہ ان کے جو ہیں انفارمیشن سیکٹری ہو گئے, ان کے خیال جی بالکل ان کے نزدیک جو ہے وہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو اور کوئی نہ کوئی مذاکرات سے معاہدے کی صورت نکلے اتنا اچھا ہے, اور ابھی تک ان کے ہی کنٹرول میں ہیں معاملات. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایران کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ جیتا ہوا کمپرومائز نہیں کرتا, ہارے ہوئے کو کرنا پڑتا ہے, لیکن وہیں پر جو انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے جو باتیں ایران کو ماننی پڑیں گی, چاہے وہ یورینیم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ دوسرے معاملات کے حوالے سے, وہ ایران ماننے کو میرا خیال ہے کافی حد تک تیار ہو گیا ہے. سو یہاں پر اب بات رہ گئی ہے کہ دونوں کو فیس سیونگ کیسے دی جائے, یعنی کہ الفاظ کی نوک پل کیسی ہو کہ دونوں کی ون ون سچویشن ہو جائے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات میں مزید اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہے, گنجائش دونوں طرف سے نکل آئے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مجھے حامد المشرقی صاحب, یہ بریک کا کہا جا رہا, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو بات کریں گے کہ یہ جو نوک پلک سوار کے یا الفاظ کی تبدیلی کے بعد کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنے بڑے بڑے معاملات جو اتنے عرصے سے دونوں کے درمیان جسے کہہ لیں بون آف کنٹینشن بنے ہوئے ہیں, اس کو طے کیے بغیر کوئی ایسی صرف جسے کہہ لیجئے کہ الفاظ کے چناؤ سے یا الفاظ استعمال کر کے کسی ایسے معاہدے میں پہنچا جا سکتا ہے جو دیرپا بھی ہو اور قائم بھی رہے. ابھی لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اب اس وقت جو بال ہے وہ ایران کی کورٹ میں آتی نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر ہیں عالمی امور کے. ڈاکٹر حسن, جو سچویشن اس وقت آپ کے سامنے ہے, میں چاہوں گا پہلے تو جو امریکی صدر نے کہا ہے ابھی, اس کے اندر ایک بات تو طے ہے کہ انہوں نے تجاویز کو آل دا وے آؤٹ ریجیکٹ نہیں کیا. اس کا مطلب غور ہو رہا ہے, اور آج بھی ایک اجلاس کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے اس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے, آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ پیش رفت کی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو نوشاد صاحب, جی سر, پیش رفت تو ہوگی, ابھی بات چیت چلے گی, کیونکہ بات چیت کے لیے ابھی ہے ہمارے پاس 2-3 مہینے کا وقت. بات چیت ہوتی رہے گی. ایسے بیان, ایران is in a state of collapse, they want us to open Strait of Hormuz as soon as possible, and they try to figure out their leadership situation. یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں سر, جمع تفریق کر کے دیکھ لیتے ہیں. 2 لینس یوز ہوں گے یہاں, اکانومی کا لینس اور اسٹریٹجک گولز کا لینس, انڈیویجول کا لینس. اکانومی کا لینس سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس وقت آئل پرائس ہے 110 کے لگ بھگ, 111 تھی 109 پہ ہو گئی, یہ فلکچویٹ کر رہی ہے, $1-2 کو رہنے دیں, 110 کے لگ بھگ کر لیتے ہیں. جو اس وقت ہمارے پاس اسیسمنٹ ہے نا ورلڈ اکانومی, $100 پہ سٹرین میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی, 130 بینچ مارک ہے ریسیشن رسک کا. ہاں جی, رائٹ, ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے. اور 130 سے 180 کے درمیان کہتے ہیں کہ یہاں پہ کلیپس کر جائے گی, ٹوٹل کلیپس. اس کا ایک فگر کہیں پہ کسی نے کیلکولیٹ کیا تھا, $148 اگر ٹچ کر گئی آئل پرائس تو ٹوٹل کلیپس کر جائے گی ورلڈ اکانومی. یعنی کہ ساری آپ کی اسٹاک مارکیٹس, سسٹمز, بینکنگ سسٹمز, یہ سب کچھ کلیپس کر جائے گا. اور وہ کتنی دیر میں ریکور کرے گا, وی ڈونٹ نو. اب یہ ہے ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک ان کے لیے چیلنج. وہ جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں نا, امید افزا, جب بھی 110 پہ جائے گی آئل کی پرائس, آپ ایسا ہی بیان دیکھیں گے. اس سے وہ آئل پرائس کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑی دیر میں نیچے آ جائے گی, اور ایک ابھی ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد ایک اور ایسی اسٹیٹمنٹ آ جائے کہ ہماری بات بڑھ رہی ہے اور ہم کنسیڈر کر رہے ہیں فلاں فلاں, کول ڈاؤن کرنے کے لیے, مارکیٹ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ بیان دیتے ہیں. اس سے زیادہ مجھے تو اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا, اس لیے کہ اوپیک سے ابھی یو اے ای کو علیحدہ کیا. ٹھیک ہے جی, میں مانتا ہوں کہ امریکہ کے کہنے پہ کیا ہوگا.
اس کی وجہ سن لیجئے کہ یو اے ای علیحدہ ہوتا ہے اوپیک سے پروڈکشن بڑھائے گا, پھر کمپٹیشن میں باقی لوگ بھی بڑھائیں گے, سعودیہ بھی بڑھائے گا, رشیا بھی بڑھائے گا. اوپیک جو ختم ہو گیا جہاں پہ یہ کنٹرول ہوتا تھا کہ کون کتنی پروڈکشن کرے گا, جی, تو آئل پرائس جو ہے ڈراسٹکلی نیچے آئے گی. اب یہاں پہ رشیا اور ایران جو اس وقت ہائی پرائس پہ آئل بیچ کے ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں, وہ معاملہ تو کرٹیل ہو گیا. چائنا پہ جو سٹرین آ رہا تھا چائنیز اکانومی پہ, وہاں وہ ریلیکس ہو جائے گا. اب یہ ایک ایسی چادر ہے کہ سر ڈھانپے تو پیر ننگے, پیر ڈھانپے تو سب ننگے. اچھا, ٹھیک ہے, اس کو یہ بیلنس کرتے رہیں گے. اس کو فائنل بیلنس نہیں کیا جا سکتا اگر اس طرح سے دیکھیں. ایک پارٹی کو فائدہ ہوگا, دوسری کو نقصان ہوگا, دوسری کو فائدہ ہوگا, تیسری کو اس کو نقصان ہوگا. تو اب اس کو فائنلی اب ذرا دیکھیں, اسٹریٹجک گولز دیکھیں. ہم نے یہ بات متعدد بار کی ہے آپ کے ساتھ کہ اسٹیبل پراسپرس ایران کس کو سوٹ کرے گا گلف میں, شاید عمان کے علاوہ کسی کو سوٹ نہ کرے. ایک یعنی ان کی تو تھی نا کہ ہم مسلم امہ کے لیڈرز ہیں اور دنیا ہمارے گرد گھومتی ہے, وہ بات تو ختم ہو گئی. کیا اس نئی پولیٹیکل ریالٹی کے ساتھ ریکنسائل کر لیں گے آپ کے عرب کنٹریز؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. ایران پہ چڑھائی کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں, اس کے فوجی پہلو بھی ہیں. سیاسی پہلو یہ ہے, پھر فریم ایسے ہوگا کہ جی اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ, یہ ہیڈ لائن بنے گی. آپ بھی جانتے ہیں خبریں کیسے بنتی, یہ وہ افورڈ نہیں کرتے. فوجی نقصان اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ایران جب ریٹیلیٹ کرے گا تو وہاں ڈیسیلینیشن پلانٹ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے, اور آئل انفراسٹرکچر پہ سوری یا کسی اور ایسی چیز پہ, تو اس کے بعد وہ وہاں تو ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہو جائے گا. تو یہ دونوں آپشنز آف دا ٹیبل ہیں. اس کا مطلب ہے پیچھے رہ کے کھیلنا ہوگا, کسی کو آگے کرنا ہے. اب وہ کسی کون ہوگا؟ وہ کسی پاکستان تو نہیں ہے, یہ تو بات ثابت ہو گئی. راکھی صاحب دوسری دفعہ تشریف لائے پاکستان, تو اس میں میسج کیا تھا کہ بھائی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, ہماری تو یاری دوستی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ عمان گئے, اس کے بعد پھر وہ گئے. اب یہاں پہ تو پاکستان کی سچویشن ہو جاتی ہے کلیئر ایران کے ساتھ. وی آر گڈی ود ایچ ادر, سو دیٹس ناٹ ہیپننگ. تو اسٹریٹجک گولز باقی کس کے رہ گئے جو انفلفلڈ ہیں یا فلفل ہونے ہیں؟ اسرائیل کے فلفل ہونے ہیں. اکنامک پلس اسٹریٹجک گولز یو اے ای کے. اور یہ جو ریجن ہے جس کی پاکستان اینڈ ویسٹ ایشیا یا مڈل ایسٹ جیسے بھی کہیں, یہ آتا ہے ریجن سینٹ کام کے انڈر, جی, سینٹرل کمانڈ میں. جی جی, پاکستان انڈیا بارڈر کے ادھر جو علاقہ ہے بشمول انڈیا اینڈ فار ایسٹ, وہ آتا ہے انڈو پیسیفک کمانڈ کے انڈر. یہ ڈویژن بھی سمجھنے کی ہے. اسی لیے ابھی ورلڈ بینک نے جو ایک نقشہ جاری کیا تھا, اس نے پاکستان کو مڈل ایسٹ میں, ہاں جی, مڈل ایسٹ میں کر لیا گیا تھا. وہ ایکچولی وہ سینٹ کام کا نقشہ لے رہے تھے, جو سینٹرل کمانڈ کے انڈر ملک ہیں ادھر. اور ادھر وہ معاملہ ادھر چل رہا ہے انڈو پیسیفک کمانڈ کا, جس میں اسٹیٹ آف ملاکا ہے, سینٹ کام کے اندر اسٹیٹ آف ہارموز ہے. ہاں جی, ٹھیک, رائٹ. تو اب یہ اسٹریٹجیکلی یہاں انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپنگ ہے. سینٹ کام والے ایریا کے اندر, اسٹیٹ آف ہارموز والے علاقے میں اوور لیپنگ انٹرسٹ. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے, یہ اس کو جس طرح پہلے بھی آپ نے کہا تھا پروگرام کے اندر, کہ یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ یہ معاملہ سلجھتا نظر نہیں آتا. ٹھیک, یہ ایسے ہی چلے گا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ کیلکولیشنز کر کے خالی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا, کوئی ایموشنز, کوئی بایس اس میں نہیں ہے. ٹھیک, سمپل جو نقشہ ہمارے سامنے اکنامک اور اسٹریٹجک لینس لگا کے نکل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سلجھ نہیں رہا. ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے یو اے ای میں اسرائیل اور امریکہ کا. پہلے آپ کو یاد ہے جب لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ بلڈ اپ کویت میں کریں گے, لیکن اب وہ یہاں پہ ہو رہا ہے. ٹھیک,
اور اس کے لیے موسم کا ایک بہت بڑا فیکٹر یو اے ای کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں ذرا خالد فاروقی صاحب کو یہاں پہ یہ جو اکنامک پرسپیکٹو کے اندر یہ جو آپ نے تھیسس بیان کیا ہے, فاروقی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر چند ماہ کی بات کی جائے یا اس کو 2-3-4 ماہ یا موسم کی تبدیلی تک کے لیے اس کو آگے ڈھالا جائے, کیا دنیا اس کو سروائیو کر پائے گی؟ کیا یورپ سروائیو کر پائے گا؟ ایشیا سروائیو کر پائے گا؟ اور ابھی عابد البشرگی صاحب اور وہ محسن صاحب فرما رہے تھے کہ امریکہ میں بھی اس کا پریشر آ چکا ہے. انہوں نے وہ ایک جو بجٹ فلائٹس کا مثال دی ہے, بجٹ ایئر لائنز کی, تو وہاں پہ بھی اس کا امپیکٹ جا رہا ہے. یہ جو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, کیا اس کو دنیا برداشت کر پائے گی اس سارے سناریو کے اندر کہ اگر کچھ ماہ چل جائے, یعنی 1 ماہ چلے, 2 ماہ, یا موسم کی تبدیلی تک کا معاملہ ہو؟ دیکھیے نوشاد صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اپنے مقاصد ہیں, امریکہ کے اپنے مقاصد ہیں, اور چائنا اور رشیا کے اپنے مقاصد ہیں. ہم پاکستان کو مڈل ایسٹ پہ شامل کر لیں یا ہم ساؤتھ ایشیا میں سمجھیں, پاکستان یقینی طور پہ اس وقت مڈل ایسٹ کا ایک حصہ بن گیا ہے. یہ بات بالکل درست ہے, اور سینٹکام اگر سمجھتا ہے تو اسی لیے پاکستان نے وہاں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, پاکستان کی آرمی گئی ہے وہاں پہ, پاکستان کی ایئر فورس گئی ہے سعودی عرب میں, تو اسی ایک کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی گئی ہے. اور جو سینٹکام ہے اس کی جو ساری علاقے کے اوپر جو پورا ہولڈ ہے, اس کو کوئی چیلنج کرنے تو پاکستان وہاں گیا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ریجن میں ایک اور امریکہ کا مضبوط اتحادی اپنی ملٹری پریزنس کے ساتھ چلا گیا ہے. سو ایران جو ہے بیسیکلی ایران ایک جو ایک تھریٹ بنا ہوا تھا وہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں تھا, اور ایران نے اپنا رول پورا کیا. لیکن پھر یہ ہے مسئلہ صرف اسرائیل کا نہیں رہ جاتا, مسئلہ ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں, عرب ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کا ایشو بھی کرتا ہے. کیا ایران اور ان خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے, یا وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو دیکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہاں آ کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں. پھر اس پہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اور عرب ممالک ملے ہوئے ہیں. نہیں, ان کا جو مد مقابل ہے وہ ایک بن جاتا, وہ ایک ہے. اس لیے جب سے 79 کے بعد سے جو حالات تبدیل ہوئے, 1979 کے بعد سے جو حالات تبدیل ہوئے, اس کے بعد سے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے ایک دن بھی ایران کے جو انقلاب ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا. نہیں, لیکن ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو معاملات تھے وہ چین نے سارٹ آؤٹ کیے تھے فاروقی صاحب. نہیں, وہ دیکھیے, نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیے نا, وہ تعلقات تو یقینی طور پہ سعودی عرب اور ایران کے ختم ہو گئے تھے, سفارتی تعلقات, ان کو اس نے چین نے وہ بحال کروا دیا. یہ چین کی ایک بڑی ثالثی تھی. اچھا, چین نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ چین ہی ان دونوں ملکوں کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. سعودی عرب کا بھی, سعودی عرب کے ساتھ بھی وہ بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, اور ایران کے ساتھ بھی. اچھا, سارا تیل ایران کا آلموسٹ وہ چین لے جاتا ہے. اسی طرح سعودی عرب سے بھی اس کی ان چیزوں کی خریداری ہے. چین نہیں چاہتا کہ اس ریجن میں کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہوں جو اس کے فیوچر کے پروجیکٹس کے لیے نقصان دہ ہو, اور یہاں جو ابتری پھیلی ہوئی جو انتشار ہے یہ ہو. یہ میس کریٹ کیا ٹرمپ نے, اور صدر ٹرمپ کی اب بھی یہ خواہش ہوگی کہ اس کو طویل کیا جائے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چین کا پریشر آتا ہے ایران کے اوپر مذاکرات کے, اس کے پیچھے بڑا مقصد چین کا اپنا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر یہاں سے اس کی ترسیل رکتی ہے تو چین کے تمام پروجیکٹ جو ہیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن, آپ بات کر رہے تھے, یہ جو تھوڑا سا بیچ میں ایڈ اپ کیا ہے, چین بھی یہاں موجود ہے, روس بھی ہے, اور روس کا دورہ بھی کیا ہے راکشی صاحب نے. جی رشیا دیکھیے جو وہ ثالث نہیں بنتا, رشیا اتحادی ہے ان کا. وہ دونوں ایک دوسرے کو میزائل بھی دیتے ہیں, ڈرون بھی دیتے ہیں, ویپن کی سپلائی اس جنگ میں بھی ہو رہی ہے. سو چین کا رول جو ہے وہ بیک ڈور پہ رہا. آپ کے خالد فاروقی صاحب, آپ کے اس میں پرابلم ہے. محسن ظہیر صاحب, یہ جو چین کا کردار ہے اس ریجن میں ڈاکٹر حسن کے پاس بھی جاؤں گا کیونکہ اب ٹائم تھوڑا سا شارٹ رہ گیا ہے, شارٹ سا جواب دیجیے گا کہ یہ جو چین کا کردار ہے, کیا چین جو ہے یہ جو جنگ کو پرولونگ کرنے والا جو معاملہ ہے, کیا چین چاہے گا کہ یہ جنگ پرولونگ ہو, کیونکہ اس سے تو چین کے مفادات کو بڑے برے طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں جنگ تو ابھی پرلونگ نہیں ہے، جنگ ابھی محدود ہو گئی ہے، اور جنگ جو ہے وہ آبنائے ہرمز تک محدود ہے. نہیں لیکن آبنائے ہرمز پہ جو جنگ ہے وہ پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے بشمول چین، اور چین اس کا سب سے زیادہ متاثرہ ہے ایک طرح سے. ہاں بالکل صحیح. سو لہٰذا وہی میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا. تو وہ چین جو ہے اس بلاکٹ سے سب سے زیادہ متاثر ہے. سو چین جو ہے بیک ڈور پر اپنی ڈیفینیٹلی وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ یہ چیزیں کھولی جائیں. صدر ٹرمپ کی اور صرف چین نہیں ہے، یورپ اور برطانیہ کو بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ تک اس کے اثرات آ گئے. حالانکہ صدر ٹرمپ، پیٹ ہیگزٹ اور وائس پریزیڈنٹ وینس جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہمیں کوئی اس کا تعلق نہیں، ہماری کوئی انرجی یہاں سے نہیں آتی، ہمارا کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے. سو یہ جو ہے اکنامک یہ جو معاملات ہیں جو پھیلتے جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹ جو لوگ نہیں بھی انوالو ہیں وہ انوالو ہوں گے، اور جو انوالو ہیں وہ مزید انوالو ہو جائیں گے. اور آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، یہ جو صدر ٹرمپ نے کل قومی سلامتی کا اجلاس کیا، آج انہوں نے جو فیصلہ دیا، یہ انہوں نے ایسے وقت پر دیا جب برطانیہ کے کنگ چارلس جو ہیں وہ واشنگٹن کے دورے پر ہیں، اور یہ امریکہ کا بہت تاریخی دورہ ہے. امریکہ کی 250ویں آزادی کی جو سالگرہ کے حوالے سے یہ دورہ ہو رہا ہے. سو اتنی بڑی مصروفیات میں اس معاملے کو ری اسکیجول نہ کرنا، اس پر میٹنگز کرنا، فیصلے کرنا، یہ آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ معاملات کی اور وقت کی نزاکت کا احساس واشنگٹن میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے. سو آئندہ آنے والے 24-48 گھنٹوں میں جو شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، ابھی اس کو پریڈکٹ تو نہیں ہم کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ اندرونی معاملات ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوگا. سو کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور برآمد ہوگا، کچھ گیو اینڈ ٹیکس. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جنگ پرلونگ کرے گی؟ دیکھیں جنگ پرلونگ جو ہے نا، آپ نے ہرمز کو جو بلاکٹ کیا گیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو بہت زیادہ اکنامیکلی سٹرینگولیشن ہے، ایک طرح کی اکنامک سٹرینگولیشن. ہاں جی، اور وہ ایران بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. یقینی طور پر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ $500 ملین روز کا اس کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن وہ نقصان اب صرف ایران کو نہیں ہو رہا، باقی جو ممالک ہیں ان کو بھی ہو رہا ہے. انرجی کرائسس بھی ہو رہا ہے، اور انرجی کرائسس اگر بڑھ جاتا ہے تو ایک بہت بڑا پرابلم، فوڈ کرائسس بھی جنم لے گا، کیونکہ اگر پوری گیس دنیا نہیں میں ہوگی. آ جائے گا. اور آپ کو پتہ جو اس دفعہ یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی، آسٹریلیا سے لے کے ساؤتھ ایشیا تک، کہ یہ جو سمر آ رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک سمر آ رہا ہے. اس میں جو ہیٹ ویوز ہیں، ایک الارمنگ قسم کی ہیٹ ویو کی نشاندہی کی جا رہی ہے. تو اس تمام معاملات میں اگر آپ ہیٹ کرائسس کو انرجی کرائسس کو بھی فیس کر رہے ہوں گے تو آپ ایک اندازہ لگائیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر وہ اپنے آپ کو ایک ڈیل میکر کہتے ہیں، اور ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پریشر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، اس حد تک بڑھاتے ہیں کہ وہ پھر مجبور کر دیں. سو گیم اب یہی ہے کہ صدر کتنی پریشر بڑھاتے ہیں اور ایران کتنا پریشر برداشت کرتا ہے. اور اب جو لوگ سالس ہیں اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہو گئے وہ اپنا اثر کتنا استعمال کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ جو ساری ڈاٹس کو جب آپ کنیکٹ کریں گے نا تو آپ کو ایک تھوڑی سی پکچر نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ کیا جو تصویر جو ہے نا نیئر فیوچر. ڈاکٹر حسن صاحب، میں یہ آپ نے پورا جو اکنامک پرسپیکٹو بیان کیا تھا، جو بھی تھیسس بیان کیا تھا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں چین بھی موجود ہے، اور چین جس حد تک افیکٹ ہو رہا ہے، ہاں جی، چین کا. دوسرا یہ ہے کہ یقیناً جب دنیا متاثر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ آج کچھ وقت کے لیے سالو کیا جائے، پھر کبھی یہ دوبارہ معاملہ سر اٹھائے، لیکن ایک دفعہ اس کو روکنا تو پڑے گا. ایز اٹ از چلانا جو ہے وہ شاید دنیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے. چین کے دو اس وقت کنسرنز ہو سکتے ہیں اکانومی کے. چین کی پروڈکشن کاسٹ، ٹھیک ہے سر جی، اس لیے کہ اگر پروڈکشن کاسٹ ہائی ہوگی تو پرابلم ہوگی. شارٹ جواب دینا پڑے گا ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹائم کم ہے. جی بالکل. دوسرا ہے ان کا BRI. اگر پروڈکشن ہو رہی ہے اور BRI بلاک ہو جاتا ہے جو امریکہ کرنا چاہ رہا ہے اس جنگ کے ذریعے، تو پھر اس پروڈکشن کا کیا فائدہ؟ تو یہ بیلنس دیکھنا ہوگا کہ چائنا کا انٹرسٹ BRI بھی ہے، پروڈکشن بھی ہے. وداؤٹ پروڈکشن BRI doesn't mean anything, اور وداؤٹ BRI پروڈکشن doesn't mean anything.
ٹھیک. تو یہ معاملہ انہیں سالو کرنا ہوگا. اٹس ناٹ جسٹ دی پروڈکشن کاسٹ, اس لیے ہائی آئل پرائسز ول ہیو ملٹیپل ایفیکٹس. یہ پھر چلیں کسی اور دن آپ کے ساتھ اس میں تفصیل سے آپ کے ساتھ کر لوں گا ڈسکس. لیکن ان شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ چائنا کا جو ہے آبجیکٹو وہ سنگل ٹریک نہیں ہے اس کے اندر. دے ول ہیو ٹو سی کہ دے ہیو دی مارکیٹس اینڈ دے ہیو دی پروڈکشن ٹوگیدر. ایک کے بغیر دوسری کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ظفر, آپ کا. حامد المشرقی ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. محسن صاحب کا بہت شکریہ. خالد فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے ہے, اس کے پیچھے کوئی بھی معاملہ کہاں جیسے بھی جو بھی اس کی تھیری اس کے ساتھ ڈیزائن کی جائے یا بنائی جائے یا جو بھی سوچا جائے, یقیناً لانگر جسے کہہ لیجئے ایمز کے لیے ٹائم درکار ہے. اور مے بی وہ تو ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹس ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں. جو اس ورلڈ جو گلوبل پالیٹکس کی سٹیج ہے, اس کے اوپر تو بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے یا خواہش یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے پرولونگ نہ کرے. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے, اور اللہ کرے کہ وہ حل جو ہے وہ جلد از جلد نکل آئے اور وہ دیر پا بھی ہو, کیونکہ باہر طور دنیا جو جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں امن ہونا زیادہ ضروری ہے. یہ جو پرائسز یا یہ جو اکانومیز کی یا ہائی آئل پرائسز کے ساتھ دنیا بہت عرصے تک شاید سروائیو نہیں کر پائے گی. الٹیمیٹلی یہ دنیا پھر گلوبل ریسیشن کی طرف جائے گی, جو بہت تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.